بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی کیسے ہو رہی ہے؟ کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی احتیاطی تدابیر کے تحت کئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ پاکستانی سفارتخانے اور قونصلیٹ نے عارضی طور پر قونصلر خدمات معطل کر رکھی ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے اردو نیوز کے توسط سے اپنے مسائل بیان کیے، جو وہ سفارتخانے اور قونصلیٹ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ قارئین کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات اردو نیوز نے جدہ میں پاکستان کے قونصل جنرل خالد مجید کو ارسال کیے اور جوابات کے لیے ان کے ساتھ سیشن رکھا۔ موصول ہونے والے بیشتر سوالات غیر قانونی تارکین کی واپسی، سفری پابندیوں کے خاتمے اور قونصل سروس سے متعلق تھے۔ قونصل جنرل نے ان سوالات کے جواب دیے ہیں، جبکہ سفارتخانہ اور قونصلیٹ پاکستانیوں کی مدت کے لیے ہیلپ ڈیسک بھی قائم کیے ہوئے ہیں۔ اقامہ کی مدت ختم ہونا یا حروب لگنا سے متعلق جو سوالات ہیں، ان میں پہلا سوال، اس وقت وہ پاکستانی زیادہ مشکل میں ہیں جن کا حروب لگا ہوا ہے یا جن کے اقامہ کی مدت ختم ہو گئی اور وہ غیر قانونی طور پر مملکت میں مقیم ہیں۔ قونصلیٹ اور سفارتخانے نے کرونا کی وبا پھیلنے سے قبل ایسے افراد کو وطن واپس بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اب جبکہ خصوصی فلائٹس چلائی جا رہی ہیں تو کیا ایسے افراد کو ترجیح دی جائے گی یا ان کی واپسی کے لیے سعودی حکام سے دوبارہ کوئی رابطہ ہو؟ اس سوال کے جواب میں کہا، ہماری اور سعودی حکومت کی مشترکہ کوششیں ہیں کہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو واپس بھیجا جائے۔ میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہمارا سعودی حکومت کے متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطہ رہتا ہے اور کوشش بھی ہے کہ ان افراد کو بھی اپنے وطن واپس بھیجا جائے۔ مکتب العمل یعنی لیبر آفس اور جوازات سے منظوری کے بعد ہی حروب اور اقامہ ختم ہونے والے افراد کو واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ چونکہ اس وقت سعودی عرب میں سرکاری دفاتر بند ہیں اور ان کے حروب کے کیسز ابھی حل طلب ہیں، لہٰذا دفاتر کے کھلنے کے بعد ہی ان پر پیش رفت ہو سکے گی۔ پاسپورٹ کے مسائل کے متعلق سوال کیا گیا کہ سعودی عرب میں قونصلیٹ اور سفارتخانے میں قونصلر سروسز عارضی طور پر بند ہیں۔ مشین ریڈیبل پاسپورٹ MRP پاکستان سے بن کر آتے ہیں۔ ایسے پاکستانی جو واپس جانا چاہتے ہیں اور ان کے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو چکی ہے، کیا MRP کی توسیع کی جا رہی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے جواب میں کہا گیا کہ پاکستان وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے تحت کرونا کی صورتحال کے پیش نظر قونصلیٹ 1 سال کے لیے فوراً توسیع کر سکتا ہے، اور جن افراد کا پاسپورٹ اس دوران زائد المیعاد ہو جائے وہ قونصلیٹ آ کر مجوزہ فیس ادا کر کے اپنے پاسپورٹ کی میعاد 1 سال کے لیے بڑھا سکتا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے خصوصی پروازوں کے متعلق سوال کیا گیا کہ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خصوصی فلائٹس چلائی جا رہی ہیں۔ ہزاروں پاکستانی واپسی کے خواہش مند ہیں۔ قونصلیٹ نے طریقہ کار کیا رکھا ہے اور کیسے ترجیح دی جا رہی ہے؟ اس کے جواب میں کہا گیا کہ سعودی حکومت کے تعاون سے تقریباً 1000 پاکستانیوں کو واپس پہنچایا جا چکا ہے۔ سعودی ایئر لائن کے 2 پروازیں باقی ماندہ عمرہ زائرین کو واپس لے کر گئی، جبکہ اس کے بعد PIA کی 2 پروازیں پاکستانیوں کو لے کر لاہور اور اسلام آباد گئیں۔ جیسے ہی کرونا کی وجہ سے پروازیں بند ہوئیں، ریاض میں پاکستان کے سفارتخانے نے ڈیٹا بیس بنانے کے لیے ایک آن لائن فارم وضع کیا۔ یہ فارم سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر موجود ہے۔ اس فارم کا مقصد ان افراد کے معلومات جمع کرنا تھا جو مختلف وجوہات کی بنا پر سعودی عرب میں پھنس گئے تھے۔ اس ڈیٹا بیس کے مطابق اب تک تقریباً 20,000 پاکستانیوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرایا ہے، جو کہ وزٹ ویزے، خروج نہائی یا دیگر وجوہات کی بنا پر یہاں موجود ہیں اور واپس جانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی کسی فلائٹ کا اعلان ہوتا ہے، قونصلیٹ یا سفارت خانہ اس ڈیٹا بیس کی بنیاد پر ان افراد کو فون پر فلائٹ سے آگاہ کرتا ہے۔ خصوصی فلائٹس کے لیے ٹکٹ قونصل خانے میں PIA کا عملہ جاری کرتا ہے، جس کی قیمت 1861 ریال ناقابل واپسی ہے۔ فلائٹس میں ایسے مسافروں کو ترجیح دی جا رہی ہے جن کا وزٹ ویزا یا خروج نہائی لگ چکا ہے یا جن کی میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ ریاض میں گداگروں کے خلاف مہم، 39 غیر ملکی گرفتار۔ ریاض پولیس نے شہر کے مختلف محلوں سے 39 گداگر گرفتار کیے ہیں، جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التویجری نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں پیشہ ور گداگروں کے خلاف مہم چلائی گئی، جس کے دوران شمسی میلز وزارت اور اسکان محلوں سے متعدد گداگروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
مہم کے دوران ایتھوپیا سے تعلق رکھنے والے 22 غیر قانونی تارکین بھی گرفتار ہوئے ہیں جو سعودی عرب کے سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کر کے داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایتھوپین دراندازوں کو الاوالی اور نمار محلوں سے گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ پیشہ ورانہ گداگروں کو خیرات نہ دی جائے۔ یہ لوگ محتاج نہیں بلکہ منظم مافیا کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ صدقہ و خیرات کے لیے مستحق افراد کو تلاش کیا جائے، یا پھر ملک میں متعدد خیراتی تنظیمیں قائم ہیں جن سے رجوع کر کے مستحق افراد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ 260 افراد کو لے کر 2 خصوصی پروازیں جدہ سے پاکستان روانہ۔ پی آئی اے کی 2 پروازیں 260 مسافروں کو لے کر پیر کو جدہ سے پاکستان روانہ ہو گئیں۔ پہلی پرواز پی کے 8764 130 مسافروں کو لے کر 11 بجے فیصل آباد کے لیے روانہ ہوئی، جبکہ دوسری پرواز پی کے 8766 بھی جدہ سے فیصل آباد کے لیے دن کے 1 بجے روانہ ہوئی۔ اس پرواز میں بھی 130 مسافر سوار تھے۔ قونصل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی قونصل جنرل شائق احمد بھٹو نے جدہ بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں کو الوداع کہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قونصل جنرل نے مسافروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی محفوظ وطن واپسی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گئے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سفارت خانہ اور قونصل خانہ وطن واپسی کے خواہوں پاکستانیوں سے مستقل رابطے میں ہیں۔ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد زیادہ تر قلیل مدتی ویزا حتمی اخراج اور میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے سعودی عرب میں موجود ہیں، جو کرونا وبائی مرض کی وجہ سے بین الاقوامی فلائٹ آپریشن معطل ہونے کے بعد پاکستان واپسی کے منتظر ہیں۔ حکومت پاکستان نے سعودی عرب سمیت مختلف ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانہ اور جدہ میں قونصلیٹ اپنے اپنے علاقوں میں پی آئی اے کی خصوصی پروازوں کے انتظامات کو مربوط کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ارکان کے ساتھ ورچوئل ٹاؤن ہال اجلاس میں سعودی عرب سے واپسی کے خواہش مند پاکستانیوں کو مرحلہ وار وطن واپس لانے کے لیے ہفتے میں 2 پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کرونا بے حد خطرناک۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کرونا وائرس بے حد خطرناک ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے ریاض میں پریس بریفنگ کے دوران بتایا ہے کہ بلڈ پریشر کا مرض ان امراض میں سے ایک ہے جو کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے خطرہ ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ کرونا کا مرض لگنے کی صورت میں بلڈ پریشر کے مریضوں میں علامتیں شدت اختیار کر جاتی ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بلڈ پریشر کے مریض نزاکت کو سمجھیں اور وزارت صحت ہدایت کی سختی سے پابندی کریں۔ ڈاکٹر العبد العالی نے بلڈ پریشر کے مریضوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مقررہ دواؤں کی پابندی کریں، تناؤ والی سرگرمیوں اور باتوں سے دور رہیں، اطمینان کے لیے بلڈ پریشر چیک کرتے رہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ کرونا وائرس کی ابتدائی مرحلے میں تشخیص ہو جانے پر اس سے نمٹنا آسان ہوتا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ ایک دن میں 3000 مریض صحت یاب۔ سعودی عرب میں پیر کو کرونا کے 2593 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ ریاض میں سب سے زیادہ 642 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مکہ مکرمہ میں 510 افراد کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ مملکت میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ پیر کو ایک دن میں مزید 3026 مریض شفا یاب ہوئے، جس کے بعد اب تک صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 28748 ہو گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ اور العربیہ کے مطابق ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر محمد العبد العالی نے بتایا ہے کہ نئے کیسوں کے بعد ملک میں کرونا کے متاثرین کی تعداد 57,345 ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ نئے متاثرین میں 44% سعودی جبکہ 56% غیر ملکی ہیں۔ ان متاثرہ مریضوں میں 75% مرد اور 25% خواتین ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس وقت ایکٹیو کیسز 28,277 ہیں، جن میں سے 237 مریضوں کی حالت نازک ہے اور وہ آئی سی یو میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس مہلک وائرس سے 8 مریض ہلاک ہوئے، جس کے بعد کرونا سے اموات کی مجموعی تعداد 320 ہو گئی ہے۔
وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مدینہ منورہ میں 245، جدہ میں 305، دمام میں 174، الحفوف 147، الخوبر 133، طائف میں 64، قطیف 71، الدریا 44، الجبیل 33، بریدہ میں 18 اور زہران میں 34 افراد کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے بریفنگ میں بتایا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا ٹیسٹنگ پروگرام کو بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ تھا شام تک کا سعودی نامہ۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔